شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ سورہ یاسین میں قرآن کی کھائی گئی، والقرآن الحکیم، اور یہاں پر فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اس میں جو ڈفرینٹ عمل کرنے والے جن کے اوپر ڈفرینٹ ذمہ داریاں ہیں، کہ ہر فرشتہ ایک ڈفرینٹ ذمہ داری کر رہا ہے، ایک ڈفرینٹ عمل کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، اور پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، یعنی جو بادلوں کو ڈانٹ کے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ حکم ہوتا ہے بارش ہونے کا، اور پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی جو وحی لانے والے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس کوالٹی کی ذکر کیا گیا فرشتوں کی، وہ کیا ہے؟ صفے بنانے والے۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ اس خوبی کا ان کے ذکر آتا ہے، اور اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس چیز میں فرشتوں سے یہ عمل سیکھیں، صفے بنانے کا۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں ابھی رمضان کے مہینے میں جب ہم تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس موقع پر صفوں میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو صفوں کا درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ اگر ہماری صفحے ہی درست نہیں ہے تو پھر وہ نماز میں بھی کمی آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفیں درست رکھا کرو، کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفوں کی مشابہ ہوتی ہیں۔ کندھے ملا لیا کرو اور درمیان کی خلا کو پر کر لیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو، اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑا کرو۔ کتنی کلیئر حدیث ہے نا؟ لیکن جب علم نہیں ہوتا نا ہمارے پاس، پھر ہمارے اندر ایک سختی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اب ہمیں علم تو ہے نہیں کہ اچھا صف کو جوڑنا ہے یا بیچ میں گیپ نہیں چھوڑنا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چونکہ نا جو کارپیٹڈ صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس میں بھی نا ایک مسلے کی جگہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو اپنا پریئر میٹ لے کے جانا ہے تو آپ اپنا پریئر میٹ لے کے جاتے ہیں۔ اب ہر بندے کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں اپنے مسلے پہ کھڑا ہوں۔ اب وہ جب آپ نے کندھا ملانا ہوتا ہے تو وہ بعض دفعہ آپ کو اس کی بارڈر لائن پہ آنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ آپ کا فوکس ہے کہ میں اپنے مسلح کے درمیان کھڑا ہوں، تو اچھا خاصا بعض دفعہ پورے پورے ایک بندے کا گیپ بیچ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب جس بیچارے کو علم ہے کہ صفیں پوری کرنی ہے، اب وہ سارا ٹائم کبھی رائٹ والے کو آگے اپنے ساتھ ملا رہا ہے، کبھی لیفٹ والے کو ملا رہا ہے۔ اب وہ جو رائٹ لیفٹ والے جن کو نہیں پتا، وہ کڑ رہے ہیں، انہیں غصہ آ رہا ہے، وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی جگہ سے کیوں ہلا رہے ہو۔ تو کتنا ضروری ہے، اب اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ درمیان میں جو جو گیپ رہتا ہے وہ شیطان کے لیے مت چھوڑو، یعنی ان گیپس میں شیطان آتا ہے۔ کندھے سے کندھا ملانا ہے، کتنی کلیئر بات ہے۔ لیکن جب علم نہ ہو تو پھر یہ اتنا چھوٹا آسان کام بھی انسان کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بعض اب ہم نے اپنے لیے ایک جگہ فکس کی ہوتی ہے، تو اب پھر اگر آگے والی لائن میں جگہ، جیسے کچھ لوگ 8 تراویح پڑھ کے نکل جاتے ہیں، آگے صفیں خالی ہو جاتی ہیں، اب ہم کہتے ہیں میں کیوں ہلوں؟ اب وہ آگے 4 لوگوں کی جگہ خالی ہے، آدھی صف ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن اب نہ کوئی خود فل کرے گا، یا اگر ہم سے کہا جائے کہ آپ آگے آ جائیں تو بھی ہم اکڑ جائیں گے، پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، غصے سے گھریاں ماریں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے علم سیکھنا، ایون دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی نیکی کماتے ہیں نا، قیام اللیل ہے یہ، وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ لیکن جب علم نہیں ہوتا تو اس میں بھی پھر ہم ایسی خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو حرم میں جس طرح سے ہوتے ہیں نا، یہاں پہ بھی مسجدوں میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو اسی طریقے سے درست کیا کرتے تھے، لینو فی ایدی اخوانکم، کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی تمہیں کھینچ کے آگے پیچھے کر رہا ہے، دائیں بائیں کر رہا ہے، تو بی سافٹ، بی جینٹل، کہ اچھا وہ صف ملانے کی کوشش کر رہا ہے، اٹس اوکے۔ تو اگر آگے والی صف پوری نہیں ہے تو آگے کو پہلے گیپس کو فل کیا جائے گا، پہلے آگے والی صفوں کو مکمل کیا جائے گا، اور پیچھے پھر لائن بنائی جائے گی۔ لیکن اگر پیچھے والی صف میں کوئی کمی آ رہی ہے تو بعض دفعہ آگے سے کسی شخص کو پیچھے لایا جائے گا اور اس صف کو مکمل کیا جائے گا، لیکن یہ نماز قائم کرنے میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ اللہ دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک صف کا درست کرنا نماز کی خوبی میں سے ہے۔ اور پھر ایک دفعہ میں اس حدیث کو دوبارہ سے سنا دیتی ہوں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفیں درست رکھا کرو، کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفوں کی مشابہ ہوتی ہیں۔ کندھے ملا لیا کرو اور درمیان کی خلا کو پر کر لیا کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو، اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔